تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی مانوی در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ کسی بھی چیز کو اس کے اپنی جگہ پر رکھنے اور کسی بھی چیز کے صحیح استعمال کرنے کا نام انصاف ہے، لیکن اگر کسی کے محل پر اس کا استعمال نہ کیا جائے یا کسی مقصد کے لیے جب وہ چیز بنائی گئی ہے اس مقصد کے خلاف اس کا استعمال کیا جائے تو اسی کو ظلم کہتے ہیں۔ جس کا جو حق ہے اس کو وہ حق دیں تو وہ انصاف ہوگا، اور جو اس کا حق نہیں ہے وہ اگر کریں گے تو وہ ظلم ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پر آنکھیں جو دی گئی ہیں انسان کو، جو مقصد کے تحت دی گئی ہیں، اگر اس کا اس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو وہ عدل اور انصاف کہلائے، اگر اس سے ہٹ کے کوئی اور دوسری جگہ پر اس کا استعمال کیا جائے تو وہ ظلم ہوگا۔ اسی طریقے سے اسی بات کو سمجھاتے ہوئے مولانا روم نے یہ بیان کیا تھا کہ انسان کے پاس جسم اور روح دو چیزیں ہیں۔ جسم کا جتنا استعمال کرنا ہے اس کو اتنا استعمال کریں، اور جسم کا جتنا حق ہے اس کو اتنا حق دیں، اور روح کو جیسے استعمال کرنا ہے روح کو استعمال کریں، اور روح کا جو حق ہے اس کو دیں۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ساری توجہ جسم کے اوپر کرتے ہیں، حالانکہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ جسم ہمارا اصلی نہیں ہے، عارضی ہے اور ایک وقت کے بعد چلا جائے گا، اور یہ جسم ہی ہے جو جہنم کا ایندھن بننے والا ہے۔ اسی لیے جسم کو زیادہ پالو پوسو اور اس کی نشوونما کی فکر مت کرو، بلکہ روح کی نشوونما کی طرف توجہ کرو۔ اگر آپ نے روح کو دی جانے والی محنت، مشقت، وقت اگر آپ نے جسم کو دیا تو یہ ظلم کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے وہ روح کو دو، جسم کو مت دو۔ جسم تو کیسا بھی پل جاتا ہے، جسم کیسا بھی دنیا میں رہ کر گزر جاتا ہے، جتنی ضرورت ہے جسم کو پالنے پوسنے کی صرف اتنی ہی توجہ اس کے اوپر دو، ورنہ ہوگا کیا؟ اس کو بیماری کہیں گے۔ دنیا میں جتنے معاملات ہوتے ہیں وہ پیچ در پیچ ہوتے ہیں، الجھنیں ہوتی ہیں، ایک کے اندر ایک پریشانی دنیا میں لگی ہوئی ہے۔ انسان نے اپنی اصلی زندگی کو، اپنے اصلی گول کو، اپنے اصلی مقصد کو فراموش کر دیا اور دنیا کے بیکار مقاصد کی طرف اپنی جان کھپا رہے ہیں۔ تو یہ کیا ہوگا کہ آدمی نہ صرف یہ کہ اپنے مقصد سے بھٹک جائے گا بلکہ دنیا کی الجھنوں میں گر جائے گا۔ تو روح کی طرف توجہ کرو، روح کو پالو، روح کو پوسو، روح کی نشوونما کرو، اس کی طاقت میں اضافہ کرو، جسم کی طرف توجہ مت کرو۔ جسم تو ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر ظلم و زیادتی کرنی ہے، اس کے ساتھ آرام اور سکون کا برتاؤ نہیں کرنا ہے، اس کو تو مشقت میں ڈالنا ہے، اس کو تو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ تو اپنے جسم پر اس بیگار کو، کنفلکٹ کو سوار کرو، روح پر مت کرو، جان پر مت کرو۔ اور اگر آپ نے روح کو نظر انداز کر کے اپنے جسم کا خیال کیا تو یہ پھر آپ کے جان کی یعنی آپ کے روح کی تباہی ثابت ہوگی۔ برسر عیسیٰ نہادہ تنگ بار، خر سکیزہ میزنت در مرغزار۔ آپ نے کہا کہ بالکل روح کو غیر اہم سمجھ کر جسم کی طرف توجہ کرنا بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ دیتے ہیں کہ ایک عیسیٰ ہے جو بوجھ اٹھائے ہوئے ہے، اور ایک گدھا ہے جو چراگاہ میں دو لتیاں مار رہا ہے، گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے۔ بوجھ آپ کے پاس ہے، آپ کو چاہیے کہ اپنی گردن کا بوجھ ہلکا کر کے گدھے کے اوپر بوجھ ڈال کر لے کے چلے، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اپنی گردن پر بوجھ ڈال لیا اور گدھے کو آرام سے چھوڑ دیا۔ تو گدھے سے مراد یہاں پر جسم ہے اور عیسیٰ سے مراد یہاں پر روح ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے،
اس لیے آپ نے یہاں پر لفظ عیسیٰ استعمال کیا۔ آپ نے سارا کا سارا بوجھ روح پر ڈال دیا ہے، اور جتنی آرام و آسائش اور سکون اور اطمینان والی جو کیفیت ہے وہ جسم کے اوپر ڈال رکھی ہے۔ سرمراد اور گوش کردن شرط نیست، کار دل را جستن استن شرط نیست۔ آپ نے کہا کہ اگر ایک چیز کا محل ایک ہے اور آپ نے اس کو دوسری چیز کا استعمال کیا اس کو، تو بالکل ایسے ہی ہوگا جیسے آپ نے کان میں سرما لگایا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ سرما آنکھ میں لگایا جاتا ہے، کان میں نہیں لگایا جاتا۔ دل کا کام دل سے لو، جسم کا کام جسم سے لو۔ دل کا کام جسم سے لینا مناسب نہیں ہے، جسم کا کام دل سے لینا مناسب نہیں ہے۔ گر دلی رو ناسکن خاری مکش، ورتنی شکر منوش و زہر چش۔ لیکن اگر تم ترقی کر کے مجسم روح بن گئے ہو، تمہارے جسم کے اثرات تمہارے اوپر سے ختم ہو گئے ہیں، روحانی اثرات طاری ہو گئے ہیں، تو پھر اب تمہارے لیے فخر کا موقع ہے۔ جاؤ اب فخر کرو، اب ذلت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان جب تک تربیت کے مرحلے میں ہے، جب تک مجاہدے کے مرحلے میں ہے، تب تک اس کو ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انسان کو کھانے سے پرہیز کرنا، نام و نمو شہرت سے اپنے آپ کو بچانا، اور عزت سے اپنے آپ کو دور رکھنا، یہ ساری چیزیں اس وقت تک ہیں۔ اچھے کپڑے، اچھا لباس، اچھے مکان، یہ ساری چیزوں سے بچنا ضروری ہے آپ کو روحانی ترقی کے لیے۔ لیکن ایک بار اگر آپ کی روحانی ترقی حاصل ہو گئی، مجاہدے کے اس منزل سے آپ آگے نکل گئے، تو اب آپ کو یہ چیزیں نقصان نہیں پہنچائیں گی۔ آپ قیمتی لباس پہنیے، اچھے سے اچھا گھر بنائیے، اچھے سے اچھا کھائیے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر تم مجسم جسم ہو، جسم کے خول میں جکڑے ہوئے ہو، روحانیت کا دور دور تک پتہ نہیں ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ شکر مت کھا، زہر چک۔ جب تک تیرا جسم تجھ پر حاوی ہے، تجھے جسم کو آرام دینے کی فکر نہیں کرنی ہے، اس کو زہر دینا ہے، اس کو مارنا ہے، تکلیف پہنچانا ہے۔ اب ایسے میں اگر شکر کھائیں گے، اچھی اچھی چیزیں اختیار کریں گے، تو آپ کا جسم، آپ کا نفس اور موٹا ہوتا چلا جائے گا اور روحانیت کو برباد کر دے گا۔ زہر تن را نافع است و قند بد، تن ہما بہتر کے باشد بے مدد۔ جسم کے لیے زہر مفید ہے۔ زہر سے مراد تکلیف دہ چیزیں۔ جتنی تکلیف دہ چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی، تکلیفیں، پریشانیاں، یہ ساری چیزیں آپ کے جسم پر اگر آئیں گی تو یہ آپ کے لیے مفید ہے۔ شکر مضر ہے۔ میٹھی چیزیں، اچھی اچھی چیزیں، خوشگوار چیزیں آپ کی روحانیت کو برباد کر دیتی ہیں۔ مرغن غذائیں، اچھی اچھی غذائیں کھانا، اچھے اچھے کپڑے پہننا، ڈریسنگ کا خیال کرنا، ہر قسم کی چیز کو جو آپ کو پسند ہے وہ کھانے کی طرف توجہ کرنا، اس سے روحانیت برباد ہو جاتی ہے۔ جسم وہی بہتر ہے جو بے مدد ہو، جسم کی کوئی مدد نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوگا تبھی روحانیت میں آپ آگے بڑھ پائیں گے۔ ہی زمیں دوزخ تنس تو کم کنش، ور برویت ہی تو از بن برکنش۔ یاد رکھو، دوزخ کے اندر جو ڈالا جانے والا ہے وہ تمہارا جسم ہے، اسی لیے اس جسم کو گھٹاؤ۔ جسم جتنا زیادہ ہوگا، جتنا وزنی ہوگا، اتنا پریشان کرے گا۔ اپنے جسم کے وزن کو گھٹاؤ۔ لیکن اگر وہ گھٹنے کو تیار نہ ہو، بات سننے کو تیار نہ ہو، وزن کو گھٹانے سے مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ جسم کی خواہشوں کو ختم کرو، مکمل طور پر خواہشوں کو دفن کر دو۔ اور اگر یہ کام تم سے نہیں ہو سکتا، خواہشوں کو گھٹانا، تو ختم ہی کر دو پوری خواہش، اکھاڑ کر پھینک دو۔ نفس کو ہی مت رہنے دو اپنے پاس، اکھاڑ کر پھینک دو۔ ورنہ حمال حطب باشی حطب، درد عالم ہم چو جفتے بلہب۔ اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھو دوزخ کا ایندھن ہی تمہارا مقدر بنے گا۔ جو لوگ صرف دنیا داری کرتے رہتے ہیں، جسم کی پرورش ہی کرتے رہتے ہیں، روحانیت سے ان کو دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے، ان لوگوں کے بارے میں قرآن مجید میں جو کہا گیا ابو لہب کی بیوی کے حوالے سے کہ حمالۃ الحطب، وہ صادق آتا ہے۔ ابو لہب کی بیوی کی طرح تمہارا حال ہوگا۔ اس کو بھی دوزخ میں ڈالا گیا، آگ پہنائی گئی، کیونکہ اس نے
جسم کی پرورش کی، روح کو نظر انداز کیا۔ از حطب بشناس شاخ سدر را گرچہ ہر دو سبز باشد اے فتا۔ ایک چیز ہے سدرۃ المنتہا کی شاخ، اور ایک چیز ہے ایندھن کی لکڑی۔ یہ دو چیزیں انسان کے اندر جمع کر دی گئی ہیں۔ ایک وہ چیز جو آسمانوں سے آئی ہے، ایک وہ چیز جس کا تعلق زمین سے ہے، زمین سے نکلی، زمین میں پلی بڑی، زمین میں ہی رہ جائے گی، اور ایک چیز ہے جو آسمانوں سے آئی ہے اور پھر آسمانوں پہ چلی جائے گی۔ یہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام انسان ہے۔ ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ تو ان دونوں کے درمیان فرق کرو۔ سدرۃ المنتہا کی شاخ کو ایندھن کی لکڑی کی طرح مت سمجھو، یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اگرچہ کہ دونوں ہرے بھرے ہیں۔ اب دیکھیے، اس سے پہلے آپ نے سمجھایا تھا کہ جب آپ پودا لگاتے ہیں کنڈے میں، تو پودے کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار بارش کے پانی سے جنگلی جھاڑ بھی اگاتے ہیں۔ تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ان جنگلی جھاڑوں کو، اس گھاس پھوس کو، اس کانٹوں کو آپ کے پودوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو وہ جو پورے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں نا مٹی کے اندر، پورے جنگلی جھاڑ کھینچ لیں گے اور آپ کے پودے کو نقصان پہنچے گا۔ اگر آپ کے پودے کی نشو و نما آپ چاہتے ہیں تو ان جنگلی گھاس کو اکھاڑ کر پھینکنا ہوگا، تب آپ کا پودا نشو و نما حاصل کرے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ وہی بات بتا رہے ہیں، جتنا آپ جسم کی طرف توجہ کریں گے آپ کی روح کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ جیسے کہ وہ دونوں دکھائی دینے میں ہرے بھرے ہوتے ہیں، ویسے ہی یہ دونوں دکھائی دینے میں ہرے بھرے ہیں۔ اصل ای شاخست از نارو دخاں، اصل آ شاخست ہفتم آسماں۔ دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے جسم اور روح کے اندر کہ اس کی شاخ آگ اور دھواں ہے، اس کی جو اصل ہے، جسم کی جو اصل ہے وہ آگ اور دھواں ہے۔ جسم کو آگ لگے گی، دھواں اٹھے گا، اور اس کی جو شاخ ہے، جو اس کی اصل روٹ ہے روح کی، وہ تو 7ویں آسمان پر ہے۔ ایک 7ویں آسمان کی چیز ہے اور ایک زمین کے اندر کی چیز ہے۔ یہ دونوں مل کے کیا ہے؟ انسان ہے۔ ہست مانندی بصورت پیش حس کی غلط بینست چشم کیش حس۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ جس کے سامنے بھی یہ دو چیزیں رکھی جاتی ہیں، آدمی اس میں فرق نہیں کر پاتا، مشابہ نظر آتی ہیں، دونوں ہری ہیں۔ اس میں اصلی پودا کون سا ہے اور جنگلی جھاڑ کون سا ہے، ہر آدمی نہیں پہچان پا رہا ہے۔ پہچاننے والے ہی پہچان پائیں گے کہ اصلی پودا کون سا ہے اور جنگلی جھاڑ کون سا ہے۔ عام آدمی نہیں پہچان پا رہا ہے، اس لیے جتنی توجہ پودے پہ کرنی ہے اس سے زیادہ توجہ جنگلی گھاس پھوس پر کی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ جو حس چاہیے آنکھ کے اندر پہچان کی، وہ نہیں ہے۔ غلط طریقے سے انسان دیکھ رہا ہے پودوں کو۔ جنگلی جھاڑوں کی نشو و نما کی کوشش ہو رہی ہے، پانی ڈالا جا رہا ہے ان کو، اور جو اصلی پودا ہے اس کی طرف توجہ ہی نہیں ہے۔ ہست پیدا آں بپیش چشم دل، جہد کن پیش دلا جہد المقل۔ لیکن جو دل کی آنکھ والے ہیں ان کے سامنے دونوں چیزیں واضح رہتی ہیں، وہ آرام سے پہچان لیتے ہیں کہ اصلی پودا کون سا ہے اور جنگلی جھاڑ کون سے ہے۔ لیکن دل کی آنکھ والے ہی پہچان سکتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ بھئی ہمارے پاس دل کی آنکھ نہیں ہے، ہم تو نہیں پہچان پا رہے ہیں، ایسا نہیں۔ کوشش کرو، کوشش کرنے والے کو منزل مل ہی جاتی ہے۔ دل کے سامنے آؤ، دل کو دیکھو، سمجھو کیا چیز ہے، روح کو سمجھنے کی کوشش کرو اور راستہ خود بخود بنے گا۔ لیکن کوشش کیسی کوشش آپ اور ہم جیسے کرتے ہیں نا، کوشش جیسی کرنی چاہیے ویسی نہیں کی، مگر کہتے ہیں کہ ہاں ہم نے بہت کوشش کی لیکن ہوا نہیں۔ نادار آدمی جو کوشش کرتا ہے رزق حاصل کرنے کے لیے، ویسی کوشش کرو۔ بھائی دو آدمی ہوتے ہیں، دونوں بھی رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک وہ آدمی ہے جن کے ماں باپ متمول ہے، پیسے والے ہیں، کروڑپتی ہیں، وہ بھی اپنی دکان وغیرہ، اپنا کاروبار، اپنے آفس وغیرہ لگاتے ہیں، ان کے بچے ان کے کاروبار کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ بھی محنت کرتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ماں باپ نے کچھ چھوڑا نہیں ہے، یا ماں باپ ہے ہی نہیں، نئے سرے سے اس کو زندگی شروع کرنا ہے، پڑھو لکھو، ایک ایک فن سیکھو، نہیں تو کہاں سے ہوگا؟ کاروبار کرنے پیسہ نہیں ہے، نوکری کرنے کے لیے اسکلز نہیں ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟
اسکلز ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے، ادھر ہاتھ مارتا ہے، ادھر ہاتھ مارتا ہے، تب جا کے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ جبکہ پیسے والے آدمی کے بچے کو اتنا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو کاروبار جو ماں باپ نے سیٹ کر دیا ہے بس اتنا دیکھ لو کام ہو جائے گا، صرف کاروبار سنبھالنے کے قابل بن جاؤ اتنا کافی ہے۔ ویسی محنت سے کچھ نہیں ہونے والا، نادار آدمی نے جیسی کوشش کرنی ہے ویسی کرو، بھلے تم آنکھ کے اندھے ہوں گے لیکن ایک نہ ایک دن تو منزل مل جائے گی۔ ورنداری پاب جمعہ خیشرا تاب بینی ہر کمو ہر بیشرا، اگر پاؤں نہیں ہیں، مڑنے کے لیے پاؤں نہیں ہے تو خود کو حرکت دو۔ پاؤں جس کے پاس ہے وہ پاؤں سے حرکت کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے، جس کے پاس پاؤں نہیں ہے کیا وہ ایک جگہ بیٹھے رہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ ارے اپنے جسم کو آگے بڑھاتا ہے۔ پاؤں ہے تو ٹھیک ہے، پاؤں سے آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن اگر پاؤں نہیں ہے تو کوئی آدمی یہ تھوڑی کہتا ہے کہ میرے پاس پاؤں نہیں ہے اس لیے میں ایک جگہ بیٹھا رہوں گا، نہیں، جتنا وہ کشٹ کر سکتا ہے اتنا کرے گا۔ ایک اور مثال میں اپنے طور پہ دیتا ہوں، آپ کو پیچھے کوئی چیز دیکھنا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی سی گردن موڑتے ہیں اور اپنے دیدے پلٹا کر دیکھتے ہیں، پیچھے کی چیز دکھائی دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ کے دیدے اس طرح سے پلٹنے کے قابل نہیں ہیں یا آپ کی گردن میں درد ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں بھائی میری گردن میں پرابلم ہے، پیچھے کی چیز نہیں دیکھ سکتا۔ ارے گردن موڑ کر نہیں دیکھ سکتے ہوں گے، آپ تو پلٹ سکتے ہیں۔ اگر آپ گردن موڑنے کے قابل نہیں ہیں تو کم از کم آپ اپنے جسم کو تو پلٹاؤ۔ تو یہ ہیلے بہانے نہیں چلنے والے، ایسا نہیں کر سکتے تو ویسا کرو، اپنے آپ کو حرکت دو اگر گردن کو حرکت نہیں دے سکتے، اور تبھی تم پیچھے کی چیز دیکھ سکو گے۔ کی تحرک شد تبرک را کلید وس تحرک گردی اے دل مستفید، کیونکہ حرکت کرنے میں ہی برکت ہے، برکت حاصل کرنے کی کنجی حرکت کرنا ہے۔ حرکت ہی نہیں کریں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، حرکت کرنے سے ہی فائدہ ہوگا۔ کچھ کیے جاؤ لیکن نام خدا، کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے۔ کڑی محنت نے پہنچایا ہر ایک کو اس کی منزل تک، تن آسانی کی فطرت نے سدا مایوس رکھا ہے۔ آسانی چاہیے، بس سکون چاہیے، ہمیشہ ایسا آدمی مایوس ہی رہے گا۔ وہ گھر میں بیٹھ کے منزل تلاشنے والے، وہ گھر میں بیٹھ کے منزل تلاشنے والے، ہوا ہے دہر میں منزل رسا سفر والا۔ گھر میں بیٹھ کے کسی کو منزل آج تک نہیں ملی ہے، منزل اسی کو ملے گی جو سفر کرنے کے لیے نکلے۔ یہ زمانے کا دستور ہے، منزل کو پہنچنے والا وہی ہوتا ہے جو سفر پر نکلے۔ آپ گھر میں بیٹھ کر منزل کو نہیں پہنچ سکتے، کوشش کرو، کوشش کرنے سے راستے خود بخود بنتے ہیں۔ اب یہاں پر مولانا روم حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ربائی کوٹ کرتے ہوئے آگے بات سمجھائیں گے۔ گر راہ روی راہ برد بکشایند، ور نیست شوی بے ہستیت بے گرایند، ور پست شوی نہ گنجی اندر عالم، وہاں گا تورا بے تو بتو بنمایند۔ اگر تم راہ طریقت پر، سلوک کے راستے میں چلیں گے تو راستہ بنے گا، تم چلیں گے ہی نہیں تو راستہ بننے کی امید بھی مت کرو۔ اگر تم فنا ہو جاؤ گے تو بقا کی طرف راستہ کھلے گا۔ اگر بقا چاہیے تو فنا کے مرحلے سے گزرو، بقا ملے گی۔ ایسا کریں گے تو ایسا ہوگا۔ لیس للانسان الا ما سعی، اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے، کسی انسان کو کچھ نہیں ملے گا جب تک کہ وہ کوشش نہ کرے۔ لیس للانسان الا ما سعی، کسی انسان کے لیے کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کیا اس نے کوشش کی۔ اللہ نے ایک نظام بنا دیا، فیصلہ کر دیا، کوشش کرو ملے گا۔ اور اگر تو روحانی طور پر پست ہے، وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتا، اس راستے پر نہیں چل سکتا بالکل، تو پھر یاد رکھ تیرا کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے بعد اگر تو اللہ والوں کے ساتھ اپنا رشتہ جمائے گا، ان کی سرپرستی میں آئے گا، وانگاہ تورا بے تو بتو بنمائن، تو پھر وہ تجھے بنائیں گے، سب سے پہلے تیری انانیت کو ختم کریں گے۔
تجھے توڑیں گے، کسر نفسی کے مرحلے سے گزاریں گے، تیری خواہشات کو ملیا میٹ کریں گے، اس کے بعد پھر تو کچھ کرنے کے قابل بنے گا۔ اب یہ شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ربائی کوٹ کرنے کے بعد اب آگے آپ بیان کریں گے۔ گر زلیخا بست درہا ہر طرف، یافت یوسف ہم ز جنبش منصرف۔ زلیخا نے اگرچہ کے سارے دروازے بند کر دیے، اب یوسف کو وہاں سے بچنے کی بظاہر کوئی سبیل، کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی۔ اب یوسف سرنڈر نہیں ہو گئے۔ صورتحال یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایسی تھی کہ زلیخا نے دروازے پورے بند کر دیے، اب وہ یوسف علیہ السلام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یوسف علیہ السلام اگر اس وقت اپنی مجبوری کا خیال کر دیتے اور یہ کہتے تو میں تو بچ نہیں سکتا، کیونکہ باہر نکلنے کا بھی راستہ نہیں ہے، کیونکہ باہر نکلیں گے تو زلیخا اگر پکاریں گی انہوں نے میری عزت پہ حملہ کی، یوسف علیہ السلام کے نام کی بدنامی ہونے والی ہے، کوئی یوسف علیہ السلام کو نہیں مانے گا۔ اب کہاں سے بچیں، کیسے بچیں، یہ صورتحال تھی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ پورے راستے بند ہیں بچنے کے۔ یافت یوسف ہم ز جنبش منصرف، لیکن یوسف نے ہمت نہیں ہاری، انہوں نے حرکت کی، کوشش کی، دوڑ لگائی، راستہ مل گیا بچنے کا۔ تو کوشش کرو، جب یوسف علیہ السلام ایسے مرحلے سے بچ سکتے ہیں تو یہ تو پیام ہے کہ تم بھی کوشش کرو، تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ چم توکل کرد یوسف بر جہید، باز شد قفلے درو رہ شد پدید۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حفاظت پر توکل کیا اور کوشش کیا تو ان کے دروازے کا تالا بھی کھل گیا اور راستہ ظاہر ہو گیا۔ تو تم بھی کوشش کرو، تمہارا بھی راستہ کھلے گا۔ گرچہ رخنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف دار می باید دوید۔ اس وقت صورتحال یہ تھی یوسف علیہ السلام کے سامنے کہ وہ ایسا بند کمرہ تھا کہ جہاں پر کوئی شگاف، کوئی سراغ بھی نہیں تھا۔ بچ کے نکلنے کا تو اتنا ناممکن مرحلہ تھا کہ کوئی سراغ تک نہیں تھا، وہاں سے کیسے بچ کے نکلتے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی، دنیا میں بھی، اس راستے پر آنے والے کے لیے بظاہر کوئی سراغ، کوئی راستہ نہیں ہے۔ دنیا میں گھیرا تنگ ہے، روحانیت کے راستے پر آنے والے کے لیے دنیا میں گھیرا تنگ ہے، انسان آ ہی نہیں سکتا، اس طرح کے حالات ہیں۔ ساری دنیا آپ کو پریشان کر دے گی اگر آپ اس میدان میں آئیں گے۔ ایک ایک آدمی ایک ایک بات کرے گا، ایک ایک آدمی رکاوٹ کھڑی کرے گا، حالانکہ اس کو آپ کی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی کرے گا۔ راستے تنگ ہو جائیں گے، مصیبتیں آ جائیں گی، تکلیفیں آ جائیں گی، لوگ کہنے لگیں گے کہ تم اچھی خاصی زندگی چھوڑ کر وہاں کیوں چلے گئے، دیکھو کتنی اچھی زندگی تھی، اب کتنے پریشانی میں پھنس گئے۔ اس طرح کی باتیں ہوں گی، عجیب عجیب قسم کے الزامات لگیں گے، عجیب عجیب قسم کی باتیں ہوں گی۔ دنیا میں تم کو اس راستے پر چلنا آسان نہیں ہوگا، لیکن تم کو کیا کرنا چاہیے؟ خیرہ یوسف دار می باید دوید۔ آپ کہتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام اندھا دھند بھاگے تھے بچنے کے لیے، ویسے تم کو اندھا دھند بھاگنا ہوگا، لوگوں کی باتوں سے نکل کے، ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، ان کی سننا نہ ان کی سننا، بس دوڑ لگانا ہوگا، تب جا کے کچھ ہو سکتا ہے۔ تاکہ شاید خفلو رہ پیدا شود، سوئے بیجائی شمارا جا شود، تاکہ تمہارا تالا بھی کھل جائے اور تمہیں بھی راستہ دکھائی دے، اور پھر آہستہ آہستہ یہ دروازہ جب کھل جائے گا تو لامکان کی طرف تمہارا راستہ بھی کھل جائے گا۔ آمدی اندر جہاں اے ممتحن، ہیچ می بینی طریق آمدن۔ اے آزمائش میں پڑے ہوئے انسان، اب اے آزمائش میں پڑے ہوئے انسان کیوں کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں؟ اس لیے کہ ہر انسان آزمائش میں پڑا ہوا ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جو آزمائش میں پڑا ہوا نہیں ہے۔ غریب آدمی بھی آزمائش میں پڑا ہوا ہے، امیر آدمی بھی آزمائش میں پڑا ہوا ہے، بے نام آدمی بھی، گمنام آدمی بھی آزمائش میں پڑا ہوا ہے، اور شہرت اور نام و نمود والا آدمی بھی آزمائش میں پڑا ہوا ہے۔ بیمار بھی آزمائش میں پڑا ہوا ہے، صحت مند بھی آزمائش میں پڑا ہوا ہے، کیونکہ دنیا ہے آزمائش کی جگہ۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور زندگی پیدا اس کے لیے کی گئی ہے کہ آزمائے۔ تو ہر آدمی آزمایا جا رہا ہے، غریب آدمی کو صبر کی آزمائش ہو رہی ہے، امیر آدمی کو اس بات کی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ پیسے کا کیا کرتا ہے دیکھیں گے، صحت مند آدمی کی آزمائش ہو رہی ہے،
دیکھیں گے وہ صحت مند ہے کیا کرتا ہے، بیمار کی آزمائش ہو رہی ہے دیکھیں گے وہ بیمار ہے کیا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب کے احوال ایک جیسے نہیں رکھے، کسی کو یہ دیا، کسی کو وہ دیا، کسی کو وہ دیا، کسی کو یہ دیا، سب کو ہر چیز سے محروم بھی نہیں کیا اور سب کو ہر چیز بھی نہیں دے دی، کسی کو یہ دیا، کسی کو وہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ یہ تو آزمائش کا ہے۔ تو آپ اسی لیے کہتے ہیں کہ اے آزمائش میں پڑے ہوئے انسان، تو دنیا میں آیا ہے تو یہ امتحان کے مرحلے سے گزرنے کے لیے ہی تو آیا ہے۔ اب کچھ تجھے نظر آیا، دنیا کو تو نے غور سے دیکھا، کچھ نظر آیا آزمائش کا؟ ہر آدمی آزمائش میں مبتلا ہے، غور سے دیکھ سمجھ میں آئے گا۔ تو ز جائے آمدی وز موتنے، آمدن راہ دانی ہیچنے، تو ایک جگہ اور ایک وطن سے آیا۔ کہاں سے آیا؟ کہاں سے آیا؟ کہیں سے تو آیا نا، دنیا میں آنے سے پہلے بھی تو کہیں تھا نا، کہاں سے آیا؟ جہاں سے بھی آیا ایک وطن سے آیا ہے۔ کیا تو آنے کا راستہ جانتا تھا؟ تو پہلے کسی اور مقام پہ تھا، اب کسی اور مقام پہ آیا ہے، کیا تجھے پتا تھا کہ وہاں سے یہاں آنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں پتا تھا، کیسا آ گئے، کب آ گئے، کچھ خبر نہیں تھی، بس آ گئے۔ گر ندانی تا نگوئی راہ نیست، زی رہے بے راہ ہمارا رفتنیس۔ اگر تو نہیں جانتا، اگر تو نہیں جانتا تھا تو پھر آیا کیسے؟ نہیں جانتا تھا تو پھر اس وقت تو نے یہ کیوں نہیں کہا کہ میں کسی اور راستے کو مانتا نہیں ہوں کیونکہ میں جانتا نہیں ہوں؟ جیسے کہ اب تو کہہ رہا ہے کہ اب یہاں سے تو جہاں جانے والا ہے اس کے بارے میں تو کہتا ہے میں جانتا نہیں ہوں، مانتا نہیں ہوں، کہتا ہے کہ نہیں کہتا ہے؟ لیکن جیسے پرانی دنیا سے تو اس دنیا میں آیا ہے، ویسے اس دنیا سے اس دنیا میں جائے گا۔ راستہ جانتا ہو یا راستے کو نہ مانتا ہو، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، جانا تو اسی راستے پر ہے، اسی بغیر راستے کے راستے پہ جانا ہے، جس راستے کی تم کو کوئی خبر نہیں ہے اسی راستے پہ جانا ہے، جانا تو ہوگا۔ اب کوئی آدمی مجھے وہ راستہ نہیں معلوم کہہ کر، جیسا ہم لوگ کرتے نا، دنیا میں کسی مقام پر جانا ہے تو راستہ نہیں معلوم ہے کہہ کے رک جاتے ہیں، بھائی مجھے نہیں پتا راستہ کدھر جاتا ہے، رک جاتے ہیں۔ وہاں ایسا نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں پتا ہے مگر سب جا رہے ہیں اور جانا ہوگا۔ میروی در خواب شاداں چپ و راست، ہیچ دانی راہ آمداں کجاست۔ اب تم جب بیداری میں ہوتے ہو تو ایسے جملے بولتے ہو، مجھے وہ راستہ نہیں معلوم ہے، میں کیسے جاؤں؟ تو مولانا پوچھتے ہیں جب خواب آتا ہے تم کو، خواب میں تم کہاں کہاں چلے جاتے ہو؟ راستے معلوم تھے؟ خواب میں تم کیوں نہیں سوچتے رہے کہ مجھے راستہ نہیں معلوم ہے، میں وہاں کیوں جاؤں؟ خواب میں تو جاتے ہو نا، نئی نئی جگہوں پہ چلے جاتے ہو، تو خواب میں یہ کیوں نہیں کہتے کہ مجھے راستہ نہیں معلوم ہے، میں وہاں نہیں جاؤں گا؟ دائیں بھی جاتے ہو بائیں بھی جاتے ہو، کچھ جانتے بھی ہو کہ راستہ کدھر ہے؟ نہیں، کسی کو نہیں پتا ہے، لیکن پھر چلتے ہو۔ تو بے بنداں چشم خود تسلیم کن، خیش را بینی دراں شہر کہن۔ تو اس آنکھ کو بند کر لو، جیسے کہ آنکھ بند کرنے کے بعد تم چلتے ہو اور راستے کے بارے میں سوچتے نہیں ہو، ویسے دنیا میں بھی آنکھ بند کر لو اور چلتے جاؤ۔ یہ آنکھ کھلی رہے گی تو پوچھیں گے یہ راستہ کدھر جاتا ہے، وہ راستہ کدھر جاتا ہے، مجھے یہ نہیں معلوم ہے، مجھے وہ نہیں معلوم۔ آنکھ بند کر لو اور چلتے جاؤ، تو پھر تم اپنے آپ کو اس شہر میں دیکھو گے جہاں سے تم آئے تھے، وہ دکھائی دے گا۔ چشم چو بندی کے ست چشم و خمار، بند چشم تست اینسو از غرار۔ تو آنکھ کیسے بند کرے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تم کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی آنکھ بند کر لو، تو تم آنکھ بند کیسے کرو گے جبکہ آنکھوں میں سینکڑوں نشے ہیں، سینکڑوں خواہشیں ہیں، سینکڑوں ارمان ہیں، سینکڑوں گولز تم نے سجا کے رکھے ہیں، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ اب ایسے میں کون آنکھ بند کرے گا؟ غفلت طاری ہے، یہ غفلت ہی تمہاری آنکھوں کا پردہ بنا ہوا ہے، جو اصلی آنکھ نہیں کھل رہی ہے۔ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ بننا چاہتا ہوں، میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، اور اگر تم نہ کہو
کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، میں وہ کرنا چاہتا ہوں، تم اگر نہ بھی کہو تو تمہیں لوگ کہلوائیں گے، تم کو یہ کرنا چاہیے، تم کو وہ کرنا چاہیے، یہ جملے شروع ہوں گے، اور پھر تمہارا مقصد وہی بنے گا۔ چار چشمی تو ز عشق مشتری، بر امید مہتری و سروری۔ تو اپنے خریدار کے عشق میں چار آنکھوں والا بنا ہوا ہے، کبھی یہ کرنا چاہتے ہیں، کبھی وہ بننا چاہتے ہیں، کبھی یہ گول بناتے ہیں، کبھی وہ کام کرتے ہیں۔ چار آنکھیں ہیں تمہاری، اور تم خریدار کی تلاش میں ہو۔ خریدار سے مراد کیا ہے؟ گول۔ جیسے بیچنے والا، کاروبار کرنے والا ہمیشہ اپنے خریدار کو تلاش کرتا رہتا ہے نا، کسٹمر کی امید میں رہتا ہے، اب کسٹمر آئے، جب کسٹمر آئے۔ تو ویسے انسان زندگی میں جب زندگی کا کاروبار کر رہا ہے تو اپنے کسٹمرز ہی کی تلاش کر رہا ہے۔ ڈاکٹرز ہیں، اس کے بھی کسٹمرز ہوتے ہیں، پیشنٹس اس کے کسٹمرز ہیں۔ اب دنیا دار پیر بھی ہیں دنیا میں ایسے، جن کے کسٹمرز ہیں ان کے مرید، وہ مریدوں کے انتظار میں رہتے ہیں، ان کے بھی کسٹمرز ہیں۔ تو جو اس طرح کے کسٹمرز رکھنے والے ہوتے ہیں وہ اس راستے میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے بڑائی کی امید پر، سرداری کی امید پر۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا کچھ خصوصی مقام بنے، میری عزت ہو، میرا نام ہو، آرام اور آسائش کی زندگی بسر ہو، لوگ کہیں واہ کیا زندگی ہے۔ یہ سب اسی کے لیے ہو رہا ہے۔ گر بخسپی مشتری بینی بخواب، چغد بد کہ خواب بینت جز خراب۔ اور اگر سوتا بھی ہے ایسا آدمی تو خواب میں بھی وہی دیکھتا ہے۔ ہماری زبان میں کہتے نا، بلی کے خواب میں چھیچڑے۔ جو آدمی اپنا جو گول بنا کے رکھتا ہے نا، خواب میں بھی وہی دیکھتا ہے کہ میں ایسا بن گیا، میں ویسا بن گیا، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے۔ اب جو اس کے لیے آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں نا، ہمارے پاس تو میں سمجھتا ہوں بلی کے خواب میں چچڑے کہہ کر اس کی سنگینی کو کم کیا گیا ہے، لیکن مولانا روم بہت سخت جملہ استعمال کر رہے ہیں، چغد بد کہ خواب بینت جز خراب۔ جو برا اور منحوس چغد ہے، وہ چغد سے مراد چغد، ہمارے پاس بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، اکثر لوگ چغد کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ چغد ہے اور وہ فارسی لفظ ہے، الو کو کہتے ہیں۔ منحوس الو کو خواب میں ویرانے ہی نظر آتے ہیں۔ جو آدمی دنیا میں گول بنا کے رکھتا ہے اور وہ حاصل کرنا اس کی زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے، اگر وہ حاصل نہیں کر پاتا ہے تو خواب میں وہی دیکھتا ہے۔ مشتری خواہی بہردم پیچ پیچ، تو چے داری کے فروشی ہیچ ہیچ۔ تم ہر وقت خریدار کی خواہش مندی میں ہو، بے چین ہو، کسٹمر کی تلاش ہے، بس ہر کسی کو کسٹمر کی تلاش، اور ایسے لوگوں کو کبھی سکون میسر نہیں آتا۔ مولانا روم کہتے ہیں تو چے داری کے فروشی، کہ تمہارے پاس ہے کیا جو تم بیچو گے؟ کسٹمر کی تلاش تو کر رہے ہو، لیکن تمہارے پاس ہے کیا جو تم بیچنے کے لیے کسٹمر تلاش کر رہے ہو؟ ہیچ ہیچ، کچھ بھی نہیں ہے، زیرو، نتھنگ، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے تمہارے پاس کہ تم بیچ سکو، پھر خریداروں کیوں تلاش کر رہے ہو؟ اور خاص طور سے آپ نشانہ بنا رہے ہیں دنیا دار پیروں کو، جو اپنے مریدوں کی تلاش میں رہتے ہیں، روحانیت کے سبز باغ دکھاتے ہیں اور اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، ان سے نذرانے وصول کرتے ہیں، اور وہ دیں تو ٹھیک ہے، نہ دیں تو ان کو مختلف طریقے سے یا تو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، یا پھر ان کو بہت ہی ہرے ہرے باغ دکھائے جاتے ہیں، ہتھیلی میں چاند دکھایا جاتا ہے، بس کسی طریقے سے آ جائے۔ تم تو بیچ رہے ہو نا، ان سے رقم لے کر کچھ بیچ رہے ہو، تو تمہارے پاس کیا ہے جو تم بیچ رہے ہو؟ اگر تمہارے پاس کچھ ہے اور تم بیچ رہے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور جس کے پاس ہوتا ہے وہ تو خریدار کی تلاش ہی نہیں کرتا۔ اب یہاں پر یہ بتا رہے ہیں جو لوگ خریداروں کی تلاش میں ہیں، مطلب ان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ خریداروں کی تلاش ہی نہیں کرتا۔ وہ تو اتنا بے نیاز ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے آیا ہے نہیں آیا نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، جانا ہے جاؤ، مجھے کوئی واسطہ نہیں، کیونکہ اس کے پاس ہے۔ اور جس کے پاس نہیں ہے وہ امید میں رہتا ہے، اور اگر کوئی چلا جائے تو اس کو غصہ بھی آ جاتا ہے، فلاں کیوں چلا گیا، وہ تو میرا خریدار تھا، دوسرے کی دکان کو کیوں چلا گیا۔
گر تورا نانے بدے یا چاشتے اس خریداراں فراغت داشتے، اگر تیرے پاس کھانے کے لیے روٹی یا ناشتہ بھی ہوتا تو خریداروں سے بے نیاز ہوتا، تجھے خریداروں کی ضرورت نہیں تھی، تو بھوکا ہے، اسی لیے تجھے خریداروں کی ضرورت ہے۔ ایک ایک کے اوپر نظر ڈال کے ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کس سے مل رہا ہے، وہاں کیوں جا رہا ہے، تو میرا ہے، میرے پاس ادھر کیوں جاتا ہے، کیونکہ ان کے پاس خود کچھ نہیں ہے، بھوکا ہے، اس لیے خریداروں کی تلاش میں۔ لیکن جس کے پاس روٹی میسر ہے، ناشتہ میسر ہے، وہ کبھی خریداروں کی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا، وہ بے نیاز ہوتا ہے۔ گر تورا نانے بدے یا چاشتے، چاشتہ کہتے ہیں فارسی میں ناشتے کو، ہم لوگ ناشتہ کہتے ہیں۔ اگر تیرے پاس نان ہوتا یا تیرے پاس ناشتہ ہوتا، اس خریدارا فراغت داشتے، تجھے ضرورت ہی نہیں تھی خریداروں کی، بے نیاز ہوتا، آئے نہ آئے نہ آئے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گر درمبا مر تورا نانے بدے اس خریداراں دلت فارغ شدے، اگر تھیلے میں تیرے روٹی ہوتی تو تیرا دل ان لوگوں کی طرف مائل ہوتا ہی نہیں، تو پریشان حال ہے، اسی لیے تیری نظر خریداروں پر ہے، تاکہ خریدار آئیں اور میرا کچھ دھندا ہو جائے، میرا کچھ روٹی پانی کا انتظام ہو جائے۔ لیکن جس کے پاس روٹی پانی سب کچھ ہے، مست ہے، وہ کہتا ہے آتے آؤ نہیں تو جاؤ، کیونکہ میرے پاس جو چیز ہے بڑی قیمتی ہے، تم کو کہیں اور ملنے والی نہیں ہے، تم کو آنا ہی آنا ہوگا، نہیں آئیں گے تو جاؤ، کوئی بات نہیں، دوسرا آئے گا، تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی نہ بھی آئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے پاس تو بہت کچھ دولت ہے، تمہارے آنے سے میری دولت بڑھنے والی نہیں ہے۔ اس طرح کا فرق ہوتا ہے اصلی اور جعلی میں۔ اب یہاں پر آپ ایک قصہ شروع کر رہے ہیں کہ ایک شخص تھا جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا، اب وہ پیغمبری کا دعویٰ کرنے کے بعد کس طرح سے انہیں سرداری حاصل کرنے کی کوشش کی، اس کی تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ، وہ ہم آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تاب کے درگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مصمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے